اتنے مشکل ترین حالات میں بھی اس بات پہ بہت زیادہ کنونسڈ ہوں اور بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے. ایسا نہیں ہے کہ کنونشنل جنگ ہو جائے گی، لیکن ہاں تلخی بڑھے گی، بارڈرز ہاٹ ہوں گے. ابھی تو افغانستان کا بارڈر جو ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. ابھی تو مجھے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. جی بی میں بہت مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. کشمیر میں، پاکستان کے آزاد کشمیر میں مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام بھائی. شاہ جی کیسے ہیں آپ؟ مالک کا بے انتہا کرم ہے، کروڑ کروڑ شکر ہے سر، اللہ کی بڑی کرم نوازی. ماشاء اللہ. شاہ جی سب سے پہلے تو یہ کہ آپ نے کہا تھا جیسے ہی مڈ ہمارا گزرے گا 2025 کا، اور آج جیسے ہی ہم مڈ میں پہنچے ہی ہیں تو اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. اللہ کرنے والا ہے، نہ میرے کہنے سے ہوتا ہے، نہ میرا کوئی کریڈٹ ہے، نہ میری کوئی اس میں بنتا ہی ہے. یہ نظام اللہ کا بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے. اور 2025 کی انرجی جو ہے وہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ نئے نظام شروع بھی اسی میں ہوں گے اور پرانے نظام ختم بھی ہوں گے. اور جو حالات اس وقت ہیں بارڈرز ہاٹ ہونے کے، تو میں بار بار گوادر کا ذکر کرتا رہا ہوں، میں بار بار آپ کو سمندروں کا ذکر کرتا رہا ہوں. اگر کوئی کنونشنل جنگ ہوگی تو وہ سمندروں کے اوپر دباؤ آ سکتا ہے. باقی جو لینڈ کے اوپر وار ہے وہ کسی بڑے سکیل کی وار مجھے ہوتی ہوئی نظر نہیں آ رہی. اچھا. لیکن سمندر ہاٹ ہوں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. پانیوں کا مسئلہ، میں نے بار بار پانی کا ذکر کیا تھا کہ دو چیزیں اس پورے 2025 میں بڑی اہم ہے. جب 2025 کی، تو ایک پانی اور ایک آگ، فائر اور واٹر، یہ دو بڑے اہم ہیں. اور پانیوں سے آگ کے شعلے بلند ہونے کے اشارے ہیں، بالکل وہی کہیں سب میرینز کی طرف سے یا کہیں سے شعلے یہ ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. گوادر بہت اہم ہے، کراچی اہم ہے، پاکستان کے جو جزیرے ہیں چھوٹے چھوٹے پاکستان کے پاس، وہ بڑے اہم ہیں، وہاں پر دباؤ آ سکتا ہے. ہمارے جو ہے وہ نیوی کے اوپر پریشر آ سکتا ہے. لیکن باقی کوئی کنونشنل وار وہ مجھے نظر نہیں آ رہی. انڈیا پاکستان کی وار آپ کو نظر نہیں آ رہی؟ اس طرح کی کنونشنل وار جس میں بہت زیادہ کوئی فوجیں انوالو ہیں، جو باقاعدہ جیسے 65 یا 71 کی جنگ تھی، ویسی نہیں ہوگی. لیکن چانسز ہیں. اور جس طرح ہم نے جو ہے وہ ایک جنگ چھیڑ کے اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کارگل سے ریٹریو کرنا پڑا تھا، اس طرح کے چانسز مجھے لگتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا ہو کہ ہمیں کچھ ایک آدھ جگہ سے ریٹریو کرنا پڑ جائے. اللہ تعالیٰ پاکستان کے اوپر کرم کرے گا. پاکستان اللہ کی کرم نوازی ہے. یہ دھرتی جو ہے نا، یہ مقدس دھرتی ہے. یہاں اس وقت نگیٹیوٹی ہے، اس وقت مختلف معاملات بہت منفی طریقوں سے چلائے جا رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس مملکت کو اللہ چھوڑے گا نہیں. بالکل. اب آ جاتے ہیں پانی بند کرنے کی بات کے اوپر. تو پانی کے مسائل کے اوپر تو دنیا میں اب جنگیں ہونی ہی صرف پانی کے اوپر ہے. وہ تیل پہ جنگوں کا معاملہ اب ختم ہو گیا ہوا ہے. اب دنیا میں صرف اور صرف پانی کے اوپر جنگیں ہونی ہیں، اور وہ جنگیں خطرناک ہوں گی. اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک دوسرے کے ڈیمز کے اوپر اٹیک ہو جائے، ایک دوسرے کے پانی کے ریزروائرز کے اوپر اٹیک ہو جائے. وہ بہت احتیاط کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ گیمز اسی طرف ہی جاری ہیں. تیسری بات انٹرنیشنل ہورائزن کی، تو انٹرنیشنل ہورائزنز میں پاکستان اپنی سفارتی ساکھ کھوتا ہوا نظر آ رہا ہے، خاص طور کے اوپر سیکنڈ ہاف میں، اگست ستمبر تک. اس میں پاکستان کو بہت زیادہ ایمرجنسی میں اور بڑے صحیح جو ہے وہ، اگر آپ سمجھ لیں کہ اقدامات نہیں کرتے، اور پولیٹیکل سٹیبلٹی جس کا میں نے بار بار ذکر کیا کہ نومبر 2024 کے بعد حالات ایسے بنیں گے کہ پولیٹیکل سٹیبلٹی آ جائے گی. تو ایسی صورت میں پولیٹیکل سٹیبلٹی آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. ایسی صورت میں جو وہ لوگ ہیں جو اس وقت بہت دباؤ میں ہیں، جن کے پیچھے تمام جو ہے وہ مشینریز ہیں، وہ کسی نہ کسی طرح اپنا سروائیو کرتے ہوئے اور کھڑے ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. پاکستان کی عوام جو ہے وہ اپنا حق لینے کے لیے کھڑی ہوتی ہوئی نظر آئے گی. اور اس کا ٹائم جو بن رہا ہے وہ پاکستان کا اس بار کا یوم آزادی ہے. اگست 2025 کے بعد آپ کو چیزیں بڑی تیزی سے بدلتی ہوئی نظر آئیں گی. مئی سے لے کے جولائی تک آپ کو ایک سپین نظر آئے گا، اور جولائی سے لے کے یعنی مڈ جولائی سے لے کے دسمبر 2025 تک آپ کو ایک انٹائرلی دوسرا سپین نظر آئے گا. دونوں میں چیزیں ایسی ہوں گی
جو کسی نہ کسی طرح پاکستان کی فائنینشیل سٹیبلٹی کو لے آئیں گی مارچ یا اپریل 2026 میں۔ مارچ یا اپریل 2026 میں، چونکہ میں نے بار بار ذکر کیا کہ فائنینشیل سٹیبلٹی آ جائے گی، اور میں آج بھی اتنے مشکل ترین حالات میں بھی اس بات پہ بہت زیادہ کنونسڈ ہوں اور بہت زیادہ مطمئن ہوں کہ ہماری آنے والی نسل کے لیے یہ ملک بہت اچھا ملک ہے۔ اس میں ترقی کے، اس میں آگے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، اور حالات اچھے ہوں گے اور بہترین ہوں گے۔ زبردست سر، یہ جو جہاز جب اوپر سے گزرتا تھا، وہ کہتے ہیں جی اب مودی بھی اوپر سے جو ہے جہاز نہیں پاکستان کی مطلب کہ گھر سے گزار سکتا، اور اس طرح انڈیا کو بڑا نقصان ہے، ایک تو آئل زیادہ لگے گا اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، تو یہ یہ چیزیں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ اس طرح اتنی ہارڈ اینڈ فاسٹ ابھی بھی مجھے مطلب اگلے مہینے میں ہو جائے تو ہو جائیں، لیکن یہ اپریل اور مئی کے 3 ہفتوں میں تو اس طرح کی کوئی بہت ہارڈ اینڈ فاسٹ قسم کی وہ تکرار تو ہوتی ہوئی نظر نہیں آئے گی۔ اگر یہ ہوگی تو سیکنڈ ہاف آف مئی کے بعد یہ چیزیں وہ جو ہے فلیئر اپ ہونے کے چانسز ہیں، یا مئی کے فرسٹ ویک میں کوئی نہ کوئی جھڑپ ہونے کے چانسز ہیں۔ مئی میں انڈیا کے ساتھ کوئی نہ کوئی جھڑپ ہونے کے چانسز ہیں، کوئی کنونشنل جنگ پھر بھی نہیں ہوگی۔ اچھا، ایسا نہیں ہے کہ کنونشنل جنگ ہو جائے گی، لیکن ہاں تلخی بڑھے گی، بارڈرز ہاٹ ہوں گے۔ ابھی تو افغانستان کا بارڈر جو ہے، میں بار بار عرض کر رہا ہوں کہ مجھے وہ ہاٹ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی تو مجھے گلگت بلتستان میں جو ہے وہ بہت ساری چیزیں الجھتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، جی بی میں بہت مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، کشمیر میں، پاکستان کے آزاد کشمیر میں مسئلہ کھڑا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ ابھی یہ اتنا آسان نہیں ہے، یہ جس طرح سے چیزیں چلی گئی ہیں پچھلے 2-2.5 سال میں، اس کو ریورٹ کرتے ہوئے بڑا ٹائم لگ جائے گا، ابھی اتنا آسان شاہ جی آپ کو کیا لگتا ہے کہ اب کیا کشمیر کا جو فیصلہ ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ مطلب اتنے قریب معاملات۔ کشمیر کا فیصلہ دیکھیں، الٹیمیٹلی اگر آپ یہ کہیں کہ جی وہ جو وہاں کے علاقے ہیں وہ ہمارے پاس آ جائیں گے، تو وہ مجھے آتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔ میں اپنے کاغذ کے اوپر بات کرتا ہوں، جو میری وش اور ہو سکتی ہے، میں خواہش ہو سکتی ہے، بیسیکلی پاکستانی تو ہوں نا، تو ہماری تو خواہش ہے کہ سارا کشمیر ہمارا ہے اور ہمیں ملنا چاہیے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ ابھی بظاہر میرا کاغذ ایسا نہیں کہہ رہا کہ کوئی بڑا علاقہ پاکستان میں شامل ہونے جا رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ اگر یہ کوئی تصفیہ ہوگا تو اسی بارڈر کے اوپر، جو بارڈر اس وقت موجود ہے، بس اسی کے اوپر کوئی نہ کوئی تصفیہ ہو جائے گا۔ تصفیہ ہونے کے چانسز بہت ہیں۔ تصفیہ ہونا اور کشمیر آزاد ہونا، اس کے دو بہت علیحدہ علیحدہ ڈائمنشن ہیں۔ کشمیر آزاد ہونے کے چانسز نہیں ہیں، ہاں کشمیر کا معاملہ کسی حد تک سلجھے گا، لیکن اس میں بھی کچھ مہینے لگیں گے۔ ابھی فوری کچھ نہیں ہو رہا، فوری ٹینشن ہے، اور اگر اس کو جو ہے وہ طریقے سے حل کیا جا سکے تو ابھی بھی یہ ٹینشن اب جو ہے اوائڈ کی جا سکتی ہے۔ لیکن اگر اس کو جو ہے وہ طریقے سے حل نہیں کیا گیا، جیسے کہ پاکستان میں بہت سارے معاملات پچھلے 2-2.5 سالوں سے صحیح طریقے سے حل نہیں کیے گئے، تو ان کا نقصان ہوا ہے، تو اس کا بھی بڑا نقصان ہونے کے چانسز ہیں، اس لیے بہت احتیاط کریں۔ ہم لوگ پہلے ہی بہت سارے تجربے کر چکے ہیں، اور اب مزید تجربوں کے متحمل ہم نہیں ہو سکتے۔ بالکل شاہ جی، بالکل زبردست بات آپ نے کی شاہ جی، کہ انڈیا کے ساتھ جیسے ہمارے بارڈر ہاٹ ہے، افغانستان کے ساتھ آپ کہہ رہے ہیں کہ بارڈر ہاٹ ہو سکتے ہیں، یہ چیزیں چل رہی ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں اس کے علاوہ بھی کوئی کنٹری ہمیں بری نظر دیکھ رہی ہے؟ دیکھیں، مجھے لگتا ہے کہ دنیا میں ہر ملک میں ہی اپنی اپنی مفادات ہوتے ہیں، ہر ملک کے اپنے اپنے مفادات ہوتے ہیں اور اپنی اپنی چیزیں ہوتی ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو کچھ دوست مل جائیں اس کرائسس میں، ہو سکتا ہے، جس کے چانسز بہرحال تھوڑے ہیں، کیونکہ رشین ٹیریٹریز میں سے پاکستان کو مدد ملتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے، اور باقی اگر لڑائی کی بات ہے تو وہ جو اصل لڑائی جو شروع ہوگی، وہ شروع ہوگی ساؤتھ چائنا سی میں، جاپان کے ارد گرد، اور ادھر ٹرکش بارڈر کے ارد گرد۔ یہ لڑائی جو ہے نا، یہ بڑی لڑائی ہے۔ یمن اور اسرائیل کی لڑائی بہت تیزی سے بڑھنے جا رہی ہے۔ فلسطین کا معاملہ جو ہے وہ ایک چیز تو بڑی سیدھی ہے، سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بادشاہ کونین کا فرمان ہے کہ میرا ایک لشکر جو ہے وہ قیامت تک جنگ کرتا رہے گا۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سا لشکر ہے؟ فرمایا بیت المقدس کے ارد گرد۔ تو اس کا ایک مطلب سیدھا یہ ہے کہ فلسطینی شکست نہیں کھا سکتے، فلسطینیوں نے ہار نہیں ماننی، جو مرضی کر لیں، ظلم کر لیں، مار دیں، قتل عام کر دیں،
فلسطینی پھر بھی کھڑے ہوں گے اور وہ لڑتے رہیں گے. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جو میں نے بات عرض کی تھی، میں صرف کوئی کریڈٹ لینے کے لیے بات نہیں کرتا ہوں، کریڈٹ صرف اللہ کا ہے. بالکل. لیکن جو میں نے عرض کی تھی کہ جو ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہوا ہے، تو تھرڈ ٹیمپل جو ہے اس کا بننا، اینٹی کرائسٹ کا آنا، وہ چیزیں اب بڑی تیزی سے دنیا دیکھے گی. حالات جس طرف جائیں گے وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے. یہ وہی وقت ہے جس کے بارے میں سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، اشد الفتنہ، فتنے کا شدید ترین دور شروع ہو گیا ہے. ملحمۃ الکبریٰ کا ذکر بار بار سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا. ملحمۃ الکبریٰ شروع ہو چکی ہے اور یہ ایسی بھڑکتی ہوئی آگ ہے، ایسی دہکتی ہوئی آگ ہے اور اتنی خطرناک جنگ ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ کیا کر سکتی ہے. ملحمۃ الکبریٰ کا پورا ذکر ابھی ہم نہیں اس وقت کر سکیں گے کیونکہ وہ ایک لمبا ٹاپک ہے. کتاب الفتن ہے حدیث میں، تمام اسکٹالوجی کی جتنی حدیثیں ہیں بخاری، مسلم اور اس میں بڑی کتابوں میں جو اینڈ ٹائم سے ریلیٹڈ ہیں، ان کو ایک کتاب میں، ایک باقاعدہ کتاب کی شکل میں جمع کر دیا گیا جس کو کتاب الفتن کہتے ہیں. کتاب الفتن پڑھ کے دیکھیے، اس میں بخاری اور مسلم کی مستند ترین روایات ہیں. وہ کیا کہتی ہیں؟ وہ ہمارا دور میں وہ جنگ شروع ہو چکی ہے. شام کے جن شہروں کا ذکر سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا، وہ کے سارے شہر فال ہو چکے ہیں. اب وہ جو ہے وہ اسی ملحمۃ الکبریٰ کا آغاز ہے اور چیزیں جس طرف جا رہی ہیں وہ کوئی اچھا جو ہے وہ کوئی اس کے حالات نہیں. شاہ جی ساری بات کی ایک بات، پاکستان سیف ہے انشاءاللہ، پاکستان کو کچھ نہیں ہوتا انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا شاہ جی ایک اور سوال میرا، قدرتی آفات اس بڑھ سکتی ہیں سر، بڑھ سکتی ہیں. زلزلے آئے، زلزلے زیادہ ہو سکتے ہیں اور گلیشیئر پگھلنے کی وجہ سے سیلاب تو شاید اس وقت اتنے زیادہ نہیں آئیں گے، لیکن وہ جو لینڈ سلائڈنگ ہے وہ بہت زیادہ ہونے کے چانسز ہیں جس کی اور وجہ یہ سے کب ٹائم بنے گا؟ شروع ہو چکا ہے. یہ مارچ کے اینڈ سے شروع ہو چکا ہے. یہ مارچ اب تقریباً جو ہے نا وہ اب اپریل اینڈ ہونے جا رہا ہے. تو یہ چیزیں تو جس طرف جا رہی ہیں حالات تو اسی طرف ہی ہیں. مطلب اللہ کی طرف سے عذاب بھی کیا قدرت کی طرف سے بن رہا ہے جی. جو ظلم دنیا میں ہو رہا ہے جی. اور اس پہ آواز نہیں اٹھائی جا رہی اور لوگ مطلب کہ سمجھ نہیں آ رہی کس طرف، لوگ بھی کس طرف جا رہے ہیں. بس اللہ کرم نوازی ضرور کرے گا. بالکل شاہ جی بہت شکریہ آپ کا، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ناظرین، سید حیدر جعفری، آپ کو پتہ ہے کہ بڑی زبردست ان کی کیلکولیشنز ہوتی ہیں اور یہ میں ہی نہیں کہتا، یہ آپ لوگوں کے کمنٹس بتاتے ہیں اور وہ آنے والا وقت ہمیں بتا دیتا ہے کہ جی شاہ جی نے جو کیلکولیشن ہم سے کی تھی، ہم نے 2025 کے سٹارٹ میں بھی ان سے پروگرام کیا تھا. انہوں نے بولا تھا مڈ کے بعد چیزیں کس طرح تبدیل ہوں گی اور آپ سب نے دیکھا. جنگ نہیں ابھی مڈ آیا نہیں ہے، مڈ آنے دیں. ابھی آیا نہیں ہے. میں جان کے مڈ کی طرف لا رہا تھا کیونکہ شاہ جی مڈ کی طرف تو ہم پہنچ گئے، تو اسی ٹائم چھٹا مہینہ شروع ہونے والا ہے نا، تو چھٹے مہینے کے دوسرے ہفتے کے بعد آپ کو چیزیں الجھتی ہوئی نظر آئیں گی خود سے. تو یہ یاد رکھیے گا. لیکن پاکستان سیف ہے، بالکل نہ گھبرائیں. انڈیا میڈیا جو مرضی بولتا رہے، ان کو بولنے کے ہی وہاں پر پیسے ملتے ہیں، لیکن ہم یہاں پر اسٹرالوجی کے پوائنٹ آف ویو سے آپ کو تھوڑا سا گائیڈ کرتے ہیں کہ آگے چیزیں کیا معاملات ہونے جا رہے ہیں. باقی کرنے والی یہ ذات میرے پاک پروردگار اللہ تعالیٰ کی ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت ہوگی. اپنا خیال رکھیں اسی امید کے ساتھ. سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن دبائیں، آل پہ کلک کریں تاکہ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس آ جائے. اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.